السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ شکیل حیدر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بکھر نیٹ ورک نے ہمیشہ سے کوشش کی، ہر پروگرام کا آغاز چونکہ اسی جملے سے ہوتا ہے اس لیے شارٹ کر کے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کوشش کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی کہ جو بکھر کے ینگسٹرز تھے، اگر ان میں کچھ ٹیلنٹ تھا، ان میں کچھ صلاحیتیں تھیں تو وہ ہم دنیا کے سامنے لا سکے۔ آج بکھر سے ہی تعلق رکھنے والے اور بہت کم وقت میں اپنا نام بنانے والے، بہت کم وقت میں شہرت پانے والے، بکھر سے ہی تعلق رکھتے ہیں مومن مولائی صاحب شاعر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کون سا جادو انہوں نے کیا، ایسے کون سے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا تھا کہ اتنے کم وقت میں جو نوجوان نسل ہے بکھر کی، ان کے آپ پسندیدہ شاعر بن گئے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مومن بھائی کہ آپ نے بکھر نیٹ ورک کو ٹائم دیا، اور سیکنڈلی سب سے مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کون سا جادو کیا آپ نے بکھر کی عوام پہ، اسپیشلی بکھر کی عوام پہ، کہ اتنے کم وقت میں ان لوگوں نے اتنا پیار دیا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں بکھر نیٹ ورک کا اور پوری ٹیم کا کہ آپ دوستی نے مجھے ایک بڑے پلیٹ فارم پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا، اور اس پلیٹ فارم سے مجھے عوام سے ملنے کا ایک موقع نصیب ہوا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ سب کو بہت شکر گزار ہوں۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ آپ نے ایسا کون سا جادو کیا اتنے کم وقت میں، تو یہ آپ کی محبت ہے۔ شاعری اور ساحری دونوں جو ہے نا یہ بڑی قریب کی چیزیں ہیں، ان کا آپس میں ایک تعلق بھی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو زمانے جہالت میں بھی اس قسم کی کچھ باتیں کی جاتی تھیں کہ شاعری اور ساحری اور اس کا عروج تھا، تو ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی ایسا جادو نہیں ہے۔ ایک بات جو پہلے میں نے کی ہے کہ بہت پہلے کی یہ نظمیں ہیں جو میں نے بکھر نیٹ ورک پہ آپ کو آ کر سنائی ہیں، غالباً 2 سال پہلے کی لکھی ہوئی نظمیں تھیں، جن کو اس قدر جو ہے شہرت اور پاپولیرٹی نہیں ملی تھی۔ جب میں نے ویڈیوز آ کر بکھر نیٹ ورک پہ مطلب شیئر کی تو وہاں چونکہ بڑے پلیٹ فارم سے عوام تک پہنچیں تو وہاں مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ اور دوسری بات ہے، چونکہ آج کل یونیورسٹی میں ایک ٹرینڈ آ گیا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، اس حوالے سے میں بڑا خوش ہوں کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ شاعری کو بہت زیادہ جو ہے نا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے بہت لائک کرتے ہیں، شاعری کو بھی ساتھ ساتھ سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور واٹس اپ اسٹیٹس اور فیس بک وغیرہ کے آنے کی وجہ سے تو شاعری کا ینگسٹرز کا رجحان ہے وہ شاعری کی طرف زیادہ رجحان ہوا ہے۔ جو اظہار وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، تو دوسرے تک ان کی یعنی کہ ان کو ایزی ہو گیا، اپنی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی شاعری کے ذریعے جو پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شاعر ہیں آپ اور آپ نے شاعری شروع کی ہے اور کافی عرصے سے کر بھی رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا 2 سال پہلے نظمیں لکھی تھیں، تو دیکھنے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا شاعری کی تاریخ بتا دیں کہ کب شاعری جو ہے شروع کب ہوئی، سب سے پہلا شاعر کون تھا، اور یہ شاعری پھر سب سے پہلے کون سی زبان میں تھی، یا چلتے چلتے یہ ہم تک جو پہنچا ہے اتنا بڑا ایک فن ہے، اتنی یعنی کہ کچھ ہی لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کر جانا، یہ فن کب سٹارٹ ہوا، کس نے شروع کیا؟ دیکھیں، شاعری تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا تھا کہ شاعری جو ہے نا شعر کا پیدا ہونا ایک انسان کے پیدا ہونے سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شاعری تو روز ازل سے ہے، انسان کا زمین پر آنا، جنت میں آنا اور جنت سے زمین پر آنا، یہ بھی ایک کہانی جو ہے نا شاعری ہے۔ اور پھر ہم چونکہ مسلمان لوگ ہیں تو قرآن کے ساتھ بھی شاعری کی زبان کا، شعر و سخن کا ایک ترتیب کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر ڈیٹیل سے گفتگو کی جائے تو اتنا خیر وقت نہیں ہے میرے پاس، آپ کے پاس بھی، تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جن میں شاعری کی زبان کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس میں باقاعدہ طور پر قوافی اور جو ہے دیگر رموز جو ہے شاعری کے وہ شامل ہیں، تو پہلے دن سے ہی شاعری تو ہے۔ پھر زبان کے حوالے سے جو بات ہے تو عربی سے شاعری فارسی میں پہنچی،
اور فارسی سے پھر اردو میں پہنچی اور اردو سے پھر عربی سے سٹارٹ ہے اور چلتی چلتی ڈفرینٹ جو مختلف زبانیں تھیں، مختلف کلچر تھے، مختلف کیا اور اب سرائکی تک پہنچ چکے. سرائکی تک بالکل. سرائکی میں بھی شاعر کافی پرانے ہیں یا سرائکی میں اب؟ سرائکی زبان کی تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن لٹریچر اور ادب پر بہت کم جو ہے سرائکی میں کام کیا گیا. لیکن اس دور میں سرائکی میں جو ہے نا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پچھلے سال مجھے سننے میں آیا ہے، یہ کوئی مستند بات تو نہیں ہے، کہ سرائکی مقامی زبانوں میں سے وہ واحد زبان ہے جس میں سب سے زیادہ جو ہے کتابیں شائع ہوئی ہیں. کتابیں شائع ہوئی، سب سے زیادہ کتابیں مقامی زبانوں میں سے سرائکی میں شائع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خوش آئند بات ہے. یعنی کہ سرائکی کا ادب کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بے شک گہرا تعلق ہے. اور اب تو صرف شاعری نہیں، شاعری میں تو خیر بڑے بڑے نام ہیں. اردو کی تاریخ جہاں 200-300 سال پرانی اگر ہے تو سرائکی نے 50 سال سے کام کرنا شروع کیا ہے. اس کے باوجود بھی سرائکی نظم و غزل میں آپ کو ایسے شاعر ملیں گے جو اردو ادب کے برابر ان کو جو ہے نا ان کے ادب کو رکھا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے. اب ڈرامے میں، ناول میں، افسانے میں، شاعری کے ساتھ ساتھ لٹریچر کی دیگر اصناف جو ہیں ان میں اتنا کام ہو رہا ہے. آپ نے کہا کہ سرائکی کے کچھ شاعر ایسے تھے کہ جن کو انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول کے جو شاعر ہیں وہاں تک اس برابر تک ان کی کچھ غزلیں یا کچھ شعر وغیرہ ایسے ہوتے تھے. تو دیکھنے والوں کو کچھ ایسا سنا دیں گے آپ بے شک جو ان کو یقین اچھا لگے گا کہ یار یہ شاعری واقعی اس لیول کی ہے. میں سمجھتا ہوں مرزا غالب جو ہے دنیا کے 6 بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگر 3 بڑے شاعروں میں نہیں تو 6 بڑے شاعروں میں. اور اردو ادب کے ان کو سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے. اس وقت ابھی 200 سال پہلے کے شاعر ہیں وہ اس وقت تک بھی اردو ادب کو ان کو سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا شعر جو ہے اس معیار کا نہیں ہے، میں چاشنی کی بات کر رہا ہوں، ایک زبان کی چاشنی کی نا. تو مرزا غالب کا ایک شعر ہے، اگر مجھے شعر یاد نہیں تو ان کا مفہوم ہے کہ میں نے بچپن میں کیس پر غالب سنگ اٹھایا ہی تھا کہ سر یاد آیا. اچھا شعر ہے، لیکن اس کے مد مقابل آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے توسہ شریف سے شاعر ہیں اقبال سوکڑی صاحب، ان کو ہم اردو غزل کا اقبال سوکڑی صاحب، ہاں جی یہ سوکڑی کاسٹ ہے توسہ شریف سے، تو ان کو ہم اردو غزل کا سب سے پہلا شاعر سمجھتے ہیں. اگر پہلے نہیں ثابت ہوئے تو کم از کم سب سے بڑے شاعر ضرور ہیں وہ اردو ادب میرے خیال میں. سرائکی کے سب سے سرائکی غزل کے سب سے بڑے شاعر اقبال سوکڑی صاحب. تو میں نے بچپن میں کیس پر غالب سنگ اٹھایا ہی تھا کہ سر یاد آیا. ان کا مصرع ایک میری نظر سے گزرا اور بالکل اسی مفہوم کا مصرع ہے، لیکن آپ لطف اٹھائیے کہ پھر سرائکی میں کیا لطافت پیدا ہوئی اس میں. سوکڑی صاحب کہتے ہیں سر کو تھیون لگ پیے سرکار پتھر دیکھ کے، یعنی سر کو تھیون لگ پیے سرکار پتھر دیکھ کے. یعنی اردو کا شعر غالب صاحب کا بہت بڑے شاعر ہیں، بڑا شعر ہے، لیکن جو سرائکی کے اندر جو ایک چاشنی ہے. اب اسی طرح جان ایلیا کا ایک شعر ہے، مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں. اسی شعر کو ہمارے ایک نوجوان غزل کو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہاں انہوں نے اس انداز میں اس کو بیان کیا ہے، سچ تو میں کو ملنا ہے کھڑ میں آپ کو سلیا. بھائی آپ لطف اٹھائیے زبان کا کہ اردو میں بھی شاعر بات وہی ہے سرائکی میں. سرائکی جو اپنے اندر ایک خاص شیرنی جو مٹھاس اور لطافت رکھتی ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابشر اللہ الفقیر صاحب ہیں، ان کی بہت ساری نظمیں جو ہیں ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے لٹریچر میں شامل کیا گیا ہے. اسی طرح عاشق بزدار صاحب کی کچھ نظمیں، حبیب موہانہ صاحب کے ناول ہیں، افسانے ہیں. اچھا، چونکہ آپ ایک شاعر ہیں، ایک جو شاعر مصنف اور ادب سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے بالکل مختلف ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت. تو وہی جو مصنفی دماغ ہوتا ہے، جو ایک شاعر دماغ ہوتا ہے یا جو ایک پڑھنے والا دماغ ہوتا ہے، اس سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ملکی حالات جس طرح کے چل رہے ہیں، ایک شاعر اس بارے میں کیا سوچتا ہے؟ مطمئن ہے، پریشان ہے، یا فیوچر برائٹ دیکھ رہا ہے، یا پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ سیاہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، شاعر بڑا ایک معاشرے کی ایک حساس ترین چیز کا نام ہے. شاعر کوئی عام مخلوق جسے کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے. آپ یقیناً جان ایلیا کے اس کے جو خانوادے کے انٹرویوز ہیں وہ آپ نے اگر سنے ہیں تو جس طرح وہ ڈیفرنٹ طبیعت کا آدمی تھا، اسی طرح ہر شاعر کے اندر جو اندر کا جو شاعر بیٹھا ہے یا اندر کا ایک حساس ترین انسان بیٹھا ہے وہ ضرور اس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. اور جس طرح حالات چل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، موجودہ حالات، اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے اگر پبلک پریشان ہوگی تو شاعر کا جو دل ہے وہ پبلک کے لیے دھڑکتا ہے. شاعر کا جو سینہ ہے
اس کے اندر عوام کا درد ہے. اب اپنے مسائل سے زیادہ شاعر کا جو اب فیض احمد فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی شاعری کا جو پہلا دور تھا وہ اپنے لیے ان کی رومانٹک شاعری تھی. آخری دور جو ان کا تھا وہ عوام کے لیے تھا, اس کے اندر افاقیت تھی اور اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. شاعر کا دل عوام کے لیے دھڑکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر عوام پریشان ہوگی تو شاعر ڈیفینیٹلی پریشان. یہ بتائیں کہ جو شاعر ہوتے ہیں زیادہ تر شاعر ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں, یعنی کہ پڑھانے کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں. جو شاعر کوئی بینکر شاعر ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے ڈاکٹر شاعر ہوتے ہیں, ان کی جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ جو ایک ٹیچر شاعر ہے اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا ڈفرینس آ جاتا ہوتا ہے. دیکھیں شاعری ایک الگ پیشن ہے, ایک الگ درد ہے. اب روٹی کمانے کے لیے, رزق کمانے کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن شاعری کی غذا جو ہے جیسے میں سمجھتا ہوں وہ مشاہدہ ضروری ہے, لیکن مشاہدے کے ساتھ ساتھ مطالعہ. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ سارا دن پیشنٹس کے ساتھ رہا ہے, اور ایک جو ٹیچر شاعر ہے وہ سارا دن بکس میں رہا ہے. ہاں وہی بات جو میں کرنا چاہتا تھا آپ نے کر دی ہے, بالکل ایسی بات ہے. چونکہ ایک ٹیچر کا تعلق کتابوں سے ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ جو چیزیں دو چیزیں شاعری میں ہے, مطالعہ ہے جو آپ کے تحت و شعور کو پروموٹ کرتا ہے, اور تحت و شعور سے پھر شعور میں بات اگر شاعری بنتی ہے تو دوسری جو چیز ہے وہ مشاہدہ ہے. اب ٹیچر کو یہ دونوں چیزیں میسر ہیں. مطالعہ اس کے کتابوں کے ساتھ تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے. اگر مشاہدہ ہے تو ہر روز اس کا 200-300 اسٹوڈنٹس سے کم از کم اس کا واسطہ پڑتا ہے. تو ہر طبیعت کے لوگ اسے ملتے ہیں, پھر اس کے آفس میں مختلف مزاجوں کے لوگ اس کو ملتے ہیں, تو اس حوالے سے اس کی جو ہے نا وہ نفسیات کو سمجھنے اور مشاہدہ کرنے میں اس کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. تو شاعر اس وجہ سے ٹیچنگ کے شعبے سے زیادہ, اور ایک اور بھی بات ہے کہ شاعر چونکہ بہت زیادہ سہل پسند جسے کہتے ہیں یا آسانی مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ٹیچنگ کا جو ہے شعبہ ہے یہ ذرا آرام دہ بھی ہے, تو اس وجہ سے بھی ٹیچر جو ہے زیادہ سلیکٹ کرتے ہیں. میرا اپنا بھی پسندیدہ شعبہ ہے, ظاہر سی بات ہے, اور باقی جتنے سینئرز ہیں وہ بھی اس شعبے کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن شعراء ہیں ڈاکٹر اشرف شعاع, اشولال فقیر صاحب بہت بڑے شاعر ہیں سرائیکی کے, ان کو نظم کے عظیم شاعر سمجھا جاتا ہے, تو وہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, ہاں لالیسن کروڑ کے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوگا, شاعری ہے وہ اس کی اپنے عروج پر ہی رہے گی, اپنے کمال پر ہی رہے گی. شاعری تو جو ہے نا وہ اندر کا جو شاعر ہے وہ تو ہے ہی ہے ڈیفینیٹلی, وہ اس نے باہر آنا ہے, جب اس کا ٹائم آئے گا تو وہ باہر آئے گا, اس کو جب بھی موقع آئے گا. رانجھو آج اسکولوں ولدیں راہیں کرکٹ کھیڈن لگ گئے, رانجھو اج اسکولوں ولدیں راہیں کرکٹ کھیڈن لگ گئے, ماں رانجھو دی کتلی سونے تتے کڑکدے کہر ڈپارہیں, سر تے لیر کتیراں چنی پیریں پیر محل دے چپل, ہاتھ سکی سوٹی چا کے لسی دا ایک منگر بھر کے دھوپ تے کھڑ کے, بچڑے دے راہ دے دی پئیے, جیویں اللہ عرش تو لہ کے دھرتی نال پرویا کھڑے, یا جیویں سلمان نبی 100 سالاں دا مویا کھڑے. سلمان نبی 100 سال, یہ ایک ماں کا دکھ ہے جو ایک شاعر کی زبانی تھی. اچھا مومن بھائی, آپ نے بہت اچھی جو نظم ہے وہ سنائی. آپ کیونکہ آپ کا تعلق بکھر سے ہے, بکھر تھل پر مشتمل ہے, بکھر کچے پر بھی, مجھے نہیں کہ کچھ ایریا تھل کا ہے کچھ ایریا کچے کا ہے, تو جو تھل ہے اس کا اور سرائیکی شاعری کا کتنا گہرا تعلق ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. میرا تعلق بنیادی طور پر تھل سے ہے, اور تھل کی زمین جو ہے وہ بڑی ایک لکودک صحرا ہے, ظاہر سی بات ہے, بنجر ہے, وہاں بہت زیادہ مسائل ہیں. جتنا میں درد سے بیان کروں اتنے زیادہ میری ایک تھل کے حوالے سے نظم بھی ہے. پلیز ضرور سنائیے, پلیز, اگر وہ محرومیوں کے بارے میں ہے تو وہ ضرور سنائیے. میں ضرور وہ آخر پر سنا دوں گا, بہت لمبی ہے اس وجہ سے میں نہیں وہ کرنا چاہ رہا, ٹائم شارٹ ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس. تو تھل ایک بہت زیادہ مسائل ہے, وہاں پہ فیسلٹیز کی بہت زیادہ کمی ہے. میلوں تک میں بذات خود 15 کلومیٹر 10-15 کلومیٹر کر کے میٹرک تک پڑھنے کے لیے جاتا رہا ہوں, پیدل سفر کر. ہم 2 بھائی ہوا کرتے تھے اور دونوں پیدل سفر کر کے جو ہے نا وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے. اب بھی وہی کنڈیشن ہے, مطلب اتنے مسائل ہیں, اب تک وہی کنڈیشن ہے کہ میرے گاؤں کے لوگ اگر میٹرک کرنے کے لیے جائیں گے تو اتنا سفر کر کے جائیں گے. اب اتنے مسائل ہیں وہاں کے.
تو وہاں کا ٹیلنٹ تو دب کے رہ گیا, وہاں سے کوئی سامنے ہی نہیں آیا. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی اتنا درد ہوتا ہے کہ ایسے ایسے بزرگ لوگ موجود ہیں جو اس زمانے کی واریں لکھتے تھے اور شاعری کرتے تھے اور موسیقی کے اندر اور ہر حوالے سے ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا گیا, ان کو کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ملا جہاں سے وہ یہاں پر وہ جا کر وہ کر سکیں. تو یہ تھل کے حوالے سے ایک بہت بڑا کرب ہے جو میں چاہتا تھا کہ میں بیان کروں. میرے اس حوالے سے بہت زیادہ دکھ ہیں, بہت زیادہ مسائل جھیلے ہیں میری ذات نے بھی, اور ذات سے زیادہ اب میں سوچتا ہوں کہ جو پچھلی نسل آ رہی ہے, جو قوم آ رہی ہے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. کچھ بھی تو نہیں کیا جا رہا اس کے لیے. تو اور جو گزر چکے ہیں کیا تو ان کے لیے بھی کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. بہت سارے ایسے شعراء ہیں. پچھلے دنوں بھی اللہ وسایا نامی ایک شاعر کا میرے سامنے کلام آیا, کسی منکیرہ بار کے ایڈوکیٹ نے مجھے سینڈ کیا واٹس ایپ پہ. تو بڑا مجھے جو ہے نا, مجھے سوچ کر جو ہے نا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار ایسے ایسے شاعر موجود تھے, اس کے باوجود نہ ہی ان کی کوئی کتاب ہے, اور سینہ بسینہ کچھ لوگوں کو اگر ان کا کلام یاد ہے تو یاد ہے, نہ ہی ان کا کچھ کوئی کیسٹ ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مطلب ان کے بچوں میں ایسی صلاحیت ہے کہ وہ وسیب کے جو شاعر تھے, ہم موسٹلی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تھل کے لوگوں کے ساتھ خصوصاً, اب سونا خان بیوس ایک بڑا نام ہے تھل کا, تو ان کی زبانی عطاء اللہ خانی سخیلوی کے گیت پوری دنیا میں پاپولر ہوئے, مقبول ہوئے, بڑا شاعر ہے. اس کے باوجود ان کی کوئی کتاب نہیں ہے, اس کے باوجود کسی چینل نے ان کا انٹرویو نہیں کیا, کسی نے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا. عطاء اللہ خان نے لاکھوں روپے ان کی وجہ سے کمائے, کچھ نہیں کیا گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں اب جن کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, اور آپ پر امید ہیں کہ جو آنے والا دور ہے. بے شک میں پر امید ہوں. جتنا ٹیلنٹ اس دھرتی کے اندر موجود ہے, میں سمجھتا ہوں رسول کائنات کی پرورش دیہاتی علاقے میں کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دیہاتی فضا جو ہے نا, اس کے اندر سے ٹیلنٹ پروان چڑھتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا ایک خاص وسعت ہوتی ہے, فطرت میں رہتا ہے. اور تھل کے لوگوں کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے, میں بہت امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے نا وہ بکھر کا دور ہے اور تھل والوں کا دور ہے. تھل سے ایسے نوجوان پیدا ہوں گے, اور انشاءاللہ میں جس مقام پہ بھی ہوں گا, میرے اندر ایک شوق ہے, ایک درد ہے کہ میں تھل کے لوگوں کو پروموٹ کروں, علاقے کے لوگوں کو اور وہاں کے نوجوانوں کے لیے کچھ ایسا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جا سکے, تاکہ وہ جو جتنی بھی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آ سکیں. جانے سے پہلے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو, ہم آپ کے اسپیشلی آپ کے چاہنے والوں کو؟ چاہنے والوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اتنی محبتوں سے نوازا, اور یہاں سے بننے والی ویڈیوز نے پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر کیا. میں نے مختلف سرائکی وصیب کے اضلاع میں مشاعروں میں شرکت کی, تو وہاں پر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مشاعرے کے درمیان سے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ کہا کہ آپ وہ ولی نظم سنائیں جو آپ نے بکر نیٹ ورک کی پڑھی تھی. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارا ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ اتنا جو ہے نا ترقی کر رہا ہے, کسی وجہ سے چلو ہمیں بھی کچھ موقع مل رہا ہے. تو یہی گزارش ہے. پھر بھی دوستوں سے ایک بار پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں اس چینل کو, یہ ہمارا اپنا چینل ہے, اور اس پلیٹ فارم کو اتنا بڑا کریں کہ ہم جو ہے نا اپنے ٹیلنٹ کو دیگر اضلاع کے سامنے کھڑا کر سکیں, پیش کر سکیں. جی تو ناظرین, آپ نے مولائی بھائی کی باتیں سنی. ایک شاعر ہیں, نوجوان شاعر ہیں, اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے, خصوصاً تھل کے کچے کے جو لوگ تھے, ان کو بنیادی سہولیات تک نہیں دی گئیں آج تک, جس کی وجہ سے جو ان میں ٹیلنٹ تھا, جو اس مٹی کی زرخیزی تھی, سامنے نہیں آ سکی. ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح بکھر کے نوجوانوں کو سامنے لاتے رہیں. بکھر کے نوجوانوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, بکھر کے نوجوانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, وہ دنیا تک لاتے رہیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے ضلع کے نوجوان بھی کسی سے کم نہیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ کو کل ایک خواب چ ڈٹھم اپنے اچے تھلے دی ایک چونٹتے کھڑ کے, شہر دے کتے کٹھے کر کے, ہڈیاں میں ورتیندا کھڑاں, کتن ہڈیاں پیندا کھڑاں. ہر کتا ایک ہڈی کھاندے, پوچھل مار کے میرے پیراں دے وچ ڈھاندے, کونکاں مار کے میرے ناں دے گاون گاندے. جلے چھبا خالی تھیندے, کتے میکو بھونکن لگدن, میرے کپڑے پاڑ کے میتھو بوٹیاں مگدن. آج تعبیر ڈساون والے بڈھڑے بابے, میری کانڈ کو تھپکی دے کے کھل کے آکھے, بچڑا کتے کتے ہوندن, نسلاں جانن کولو پہلے ہڈیاں نہ ورتائیاں کرو, یاریاں سوچ کے لائیاں.